میں امداد چھمرو، میں بھی حیدرآباد میں ہوں اور اسلام آباد اور لاہور سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک بڑی خبر ہے وہ تو ہے سید خورشید شاہ کی رہائی کی، ان کو ضمانت مل گئی ہے تقریباً 2 سال، 2.25 سال کے بعد، 2 سال سے زیادہ عرصہ وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے، نیب کی تحویل میں رہے اور عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے۔ بہرحال اب ان کو رہائی مل گئی ہے۔ ان کی رہائی کے پاکستان کی سیاسی حالات جو ہیں ان پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے، وہ مدعا ہے اگلی ولاگ کے لیے۔ لیکن ابھی جو باقی بڑی خبریں ہیں اسلام آباد سے وہ یہ ہیں کہ اسلام آباد میں ایک تہلکہ مچا ہوا تھا۔ جو DGISI کے لیے نامزد آرمی چیف کی طرف سے جو امیدوار تھے یا جو افسر تھے، ان کی ملاقات بھی ہو گئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی۔ لیکن اس سے بھی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں ٹینڈ کرانے اولے پہ گئے۔ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ بس، بلکہ وہ یہ شاید اپروپریٹ مثال نہیں ہے، ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈبریت مچھر گھڑا، یعنی جو بیمار پڑتا ہے بندہ تو اس کے اوپر پھر مکھیاں مچھر ہر چیز بنانا شروع کر دیتی ہے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک۔ پھر وہ جلوس کی صورت میں کہتے ہیں نا، مصیبت جب آتی ہے تو جلوس کی صورت میں آتی ہے، تو ٹینڈ کرانے اولے پہ گئے وہ کوئی اور تھا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جب سے ٹینڈ کرائی ہے، یعنی جب سے حکومت میں آئے ہیں، تب سے ان کے اوپر تو خیر اولے ہی اولے پڑ رہے ہیں، اولے برس رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن اب کچھ زیادہ ہی صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد کے لیے کمر باندھ رہی ہے، جوڑ توڑ کا حساب کتاب ان کا چل رہا ہے، وہ بھی اگلے ولاگ میں۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ ہے دوبارہ دھرنے۔ عمران خان کی حکومت کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکومت دھرنے کی پیداوار ہے، 126 دن کا دھرنا۔ لیکن اس سے پہلے ایک دھرنا ہوا تھا لاہور میں 2018 کے انتخابات کے فوری بعد، 2013 کے انتخابات کے فوری بعد، اور وہ دھرنا دیا گیا تھا لالک جان چوک ڈیفینس لاہور میں۔ اور وہ وہاں کے نوجوانوں نے، وہ جو PTI کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا، پہلی بار ووٹ دیا تھا اس جنریشن نے یا اس کلاس کے لوگوں نے، پہلے انہوں نے کبھی ووٹ ڈالا ہی نہیں، تو ان کو مغالطہ ہو گیا تھا کہ وہ جو انہوں نے ووٹ دیا تھا PTI کو، عمران خان کو، وہاں سے حامد خان سے میرا خیال ان کی کینڈیڈیٹ، بہرحال تو وہاں سے ووٹ انہوں نے ڈالا تھا، ٹھپا لگایا تھا بلے پہ اور جیت گیا تھا شیر۔ تو وہ پھر یہ دہائی دیتے نکلے کہ ہمارا ووٹ کہاں گیا۔ وہ یہ کہ جی بھائی دیکھیں، میں نے ووٹ ڈالا تھا، میرا ووٹ کہاں گیا، میرا کینڈیڈیٹ ہار گیا تو میرا ووٹ کہاں گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک حلقے میں، فرض کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ 70,000 تھے آپ کے ووٹر، آپ نے 70,000 لیے اور ایک نے لیے 1 لاکھ، تو 1 لاکھ والا جیت جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے 70,000 ووٹ غائب ہو گئے یا وہ اس کی طرف نکل گئے۔ وہ جو عمران خان صاحب نے بنایا تھا، مت بنائی تھی کہ جی ہمارے ووٹ جو ہیں وہ غائب ہو گئے، غائب کر دیے گئے، تو وہ اس مت کے ساتھ، یا کیونکہ پہلی بار ووٹ ڈالا تھا، پہلی بار انتخابات لڑ رہے تھے اور جہاز بھر کے باہر سے بھی لوگ آئے تھے، وہ بھی یہی پوچھنے لگے کہ میں تو، اب وہ اپنے پیسوں کا حساب کتاب لگا رہے تھے نا، کہ برطانیہ سے ایک فیملی آتی ہے پوری کی پوری، یا ایک گروپ آتا ہے پورا کا پورا چارٹر پلان کروا کے، جی ہم نے جا کے ووٹ، تو وہ انہوں نے ان کا جتنا بھی 2-4-5 کروڑ روپے خرچہ آیا، وہ اپنے خرچے کا حساب کتاب لگا رہے تھے کہ یار ہم نے تو اتنا خرچہ کیا ہے، ہمارا ووٹ کہاں گیا، ہمارا ووٹ کیوں نہیں نکلا۔ وہ اس چکر میں نا وہ بیچارے پریشان تھے، تو انہوں نے دیا تھا دھرنا لالک جان چوک پر، جہاں سے بنیاد ڈلی تھی دھرنوں کی۔ اور پھر عمران خان صاحب نے حکومت کو مدت دی تھی، اس وقت نواز شریف صاحب کو مہلت دی تھی، وہ ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا 4 حلقے کھول دو، 4 حلقے نہیں کھولے گئے، پھر وہ عدالتوں میں گئے، یہ ہوا وہ بار، فائنلی انہوں نے پھر 14 اگست کو لانگ مارچ کا آغاز کیا لاہور سے، اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے کی شکل میں جا کر بدلا، پہلے اسلام آباد شہر میں داخل ہو کے، اور اس کے بعد پھر چلا گیا وہاں تک ڈی چوک تک، اور ڈی چوک میں 126 دن کا دھرنا رہا، اور پھر 126 دن کا دھرنا جو ہے وہاں سے پھر وہ یہ حکومت کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد پھر یہ ان کی ایمرجنس ہوتی ہے بطور بڑی جماعت، تو خیر 2013 میں بھی 30-35 سیٹیں لے کر آئے تھے، تو بہرحال تو وہاں سے وہ جو دھرنوں سے حکومت کا قیام عمل میں آیا تھا، اب وہ حکومت مسلسل دھرنوں کا شکار ہے۔ ایک دھرنا آیا تھا فیض آباد کا، فیض آباد دھرنے والے جو لوگ اب دوبارہ وہ آ کر اس فیض آباد دھرنے سے جماعت پاپولر ہوئی تھی، بنی تھی، پھر انہوں نے 2018 کے انتخابات میں 3 نمبر پہ ووٹ لیے ملک بھر میں، یعنی چوتھے نمبر پہ لگا لے، چوتھے نمبر پہ ووٹ لیے PTI، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اور پھر وہ، بلکہ ابھی انہوں نے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ووٹ اچھے خاصے ووٹ لیے،
تو TLP کا ایک دھرنا ہوا تھا فیض آباد کا، وہ 1,000 کے نوٹ والا دھرنا جو تھا، وہ بعد میں وہ چیزیں وہ قاضی فائزہ صاحب کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے، وہ فیصلے کی وجہ سے قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ بڑا عرصہ مصیبت میں رہے، اور پھر جنرل فیض صاحب بھی بذات خود متنازع بنے، اور 12 تو وہ والے جو TLP ہے وہ مرحوم جو تھے خادم رضوی صاحب کی جماعت، وہ تو فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو ان کے صاحبزادے سعد رضوی وہ انہوں نے دھرنے دیے، پھر ان کی اس کے انتقال کے بعد، اور پھر وہ جو فرانس کے کا معاملہ بنا تھا تو جو توہین آمیز خاکوں کا، اس پر انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا جائے پاکستان سے۔ حکومت نے کہا کہ ہم تو وہ پہلے حکومت نے معاہدہ کر لیا، ہاں جی واپس بھیجیں گے، اس کے بعد جب موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم واپس نہیں بھیج سکتے، ہم یہ پرابلمس ہوگی۔ بہرحال تو اس کے بعد وہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ ان دھرنوں میں جو ہوئے تھے پچھلے کچھ مہینے پہلے، ان میں پولیس والے بھی جو ہے وہ ادھر سے بھی لوگ مارے گئے، ادھر سے بھی لوگ مارے گئے۔ ہم لوگ تو پریشان ہیں کہ کس کو شہید کہیں کس کو نہ کہیں، تو ادھر سے بھی ہلاکتیں ہوئی، ادھر سے بھی ہلاکتیں ہوئی، اور مسجد کے اندر بھی جو کچھ مناظر نظر آئے تھے وہ بھی سب کے سامنے مس ہینڈلنگ تھی بیسیکلی حکومت کی طرف سے۔ تو اب دوبارہ یہ 12 ربیع الاول کو جو جلوس وغیرہ نکلے عید میلاد النبی کے، تو اس کے بعد وہ پھر اس لاہور میں وہی ایک دھرنا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اب اس دھرنے سے مزید دھرنوں کا احتمال ہے لاہور میں، تو کیونکہ میں حیدرآباد آیا ہوں تو پتہ چلا، تب بھی میں حیدرآباد ہی آیا ہوا تھا جب وہ دھرنے ہوئے تھے، ابھی میں حیدرآباد آیا ہوں تو وہ دھرنے ہو گئے۔ تو وہ خبریں لاہور سے یہ دوست دے رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہیں اور حکومت ہے پریشان، اور سب سے زیادہ پریشانی لگی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کو۔ شیخ رشید صاحب نے ایک اپنی چھٹی پلان کی ہوئی تھی، وہ جا رہے تھے دبئی، اور ایسے موقعوں پہ وہ چھٹی لیتے ہیں جب حکومت ٹینشن میں ہو نا، حکومت پریشان ہو، اور تو پھر وہ شیخ رشید صاحب چھٹی لے کر غائب ہو جاتے ہیں، اس مدعے پہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو شیخ صاحب جو ہے وہ کل پولیس اکیڈمی میں خطاب کر رہے تھے وہاں پر، بلکہ ہاں تو خطاب کر رہے تھے وہاں پولیس اکیڈمی میں، تو ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلایا ایمرجنسی میں کہ دوڑے دوڑے پہنچو بھائی، حالات کشیدہ ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کی، تو خبریں یہ تھی کہ جی وہ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو TLP کے ساتھ بات کریں، اگر بات نہیں بنتی تو پھر اپنا کریں، طاقت کا استعمال کریں، قانون کا استعمال کریں، بلکہ یوں کہہ لیں، حکومت تو یہی کہے گی نا، اور حکومت پر تنقید کرنے والے یہ کہیں گے کہ طاقت کا ناجائز استعمال ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ اب شیخ رشید صاحب کو دوبارہ عمران خان صاحب نے پھنسا دیا، حالانکہ شیخ رشید صاحب جب خود وزیر داخلہ نہیں تھے، جب اپوزیشن میں تھے، تو وہ جو فیض آباد دھرنا ہے نہ صرف ان کی سپورٹ کرتے تھے بلکہ وہ تو پھر خود کہتے رہے، اور ہر مسلمان کا دعویٰ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ تو شیخ صاحب اس دعوے کے ساتھ اس دھرنے کو بھی سپورٹ کرتے رہے۔ بعد میں جب کارروائی کرنے کا موقع شیخ صاحب نے کارروائی بھی کی، جب حکومت میں، کیونکہ وزیر داخلہ کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں، اپوزیشن میں وہ جو جلا دو، آگ لگا دو، یوں کر دو، وہ کر دو، اس وقت کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں۔ تو تب شیخ رشید صاحب اپوزیشن میں تھے، تب ان کو کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ اب کیونکہ جب پچھلی بار جب دھرنے کے خلاف کاروائیاں ہوئی تھیں، تب ان کے پاس ظاہر ہے وزارت داخلہ تھی، امن و امان کی صورتحال تھی، ذمہ داریاں تھیں، تو تب ان کا کردار اور تھا، تب اسکرپٹڈ کچھ چیزیں اور تھیں، پہلے اسکرپٹڈ پیچھے چیزیں اور تھیں، کیونکہ ڈائریکشنس ہوتی ہیں نا، ڈائریکٹ کی جاتی ہیں چیزیں۔ میں وہ اسکرپٹ کوئی سازشی اسکرپٹ کی بات نہیں کر رہا کہ اب قانون پر عمل درآمد کروانا ہے نا، کہ جی سڑکیں کھلوانی ہیں، پورا ملک جیم ہو گیا تھا پچھلے دھرنوں میں، تو سڑکیں کھلوانی ہیں، اور اب وہ ایک الگ ہوتی ہے نا ذمہ داری، تو لیکن جب اپوزیشن میں تو اور ذمہ داری تھی۔ تو بہرحال اب شیخ رشید صاحب کا دوبارہ امتحان شروع ہو گیا۔ شیخ رشید صاحب کا امتحان کیا آنا ہے؟ شیخ صاحب امتحان میں بھاگنے والوں سب سے پہلے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ جو کہتے ہیں نا، جو وہ ڈوبنے لگتی ہے، جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو پھر چھلانگیں تو کوئی لگا ہی لیتے ہیں نا، تو وہ شیخ صاحب سب سے پہلے چھلانگیں لگاتے ہیں۔ تو ابھی بھی ان کی خبر ہے کہ ہفتے کو چھٹی پر جا رہے ہیں دبئی، وہاں پر وہ جو ورلڈ کپ ہے، جو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے، وہ یہ دیکھنے جا رہے ہیں، پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے شیخ صاحب کو سپورٹ کرنی چاہیے، شیخ صاحب ایک سچے پاکستانی ہیں، لیکن وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں یا حالات کی وجہ سے، یہاں پر اٹھنے والے سوالات کی وجہ سے جا رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کے جو دعوے تھے جتنے بھی، تو وہ ان میں سے زیادہ تر دعوے تو ٹھیک نہیں نکلے، ایک آدھ ٹھیک نکلے،
یہ جو اس ہفتے کی انہوں نے بات کی تھی اس طرف تو معاملہ چل پڑا ہوا ہے. وہ دعویٰ ٹھیک نکلا کہ جناب اسی ہفتے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, سب ٹھیک ہے. وہ کچھ نظر آ رہا ہے بظاہر اس قسط میں. یہ ایپیسوڈ جو ہے نا, اس ایپیسوڈ میں تو لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ دراڑ پڑ چکی ہوئی ہے, وہ ختم نہیں ہونی. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں دبئی. اب وہ باہر جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہاں پر پریشان ہیں, مصیبت میں ہے کہ یار سارے معاملات کو اپوزیشن تیار پر کھڑی ہوئی ہے, ادھر سے باتیں شروع ہو گئی ہیں دوبارہ تحریک عدم اعتماد کے لیے, ادھر سے ٹی ایل پی کا دھرنا آ گیا ہوا ہے. جب نواز شریف صاحب کے اوپر مصیبتیں آئی تھیں تب بھی اسی طرح کی صورتحال تھی نا, پاناما آ گیا تھا, دھرنے آ گئے تھے, پھر اقامہ آ گیا تھا. تو مصیبتیں جلوس لے کر آتی ہیں, اکیلے نہیں آتی, وہ جلوس پھر بندے جب کیونکہ وہ ہوتا ہے نا ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا, تو پھر کوئی حالات سنبھالے نہیں جا سکتے ہوتے, پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. تو کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں حالات عمران خان صاحب سے. تو اس ایسے میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں چھٹی پر. وہ اپلائی کر لی اور ان کی چھٹی ہو گئی ہوئی ہے, لیکن اب دیکھیں کہ وہ جا پاتے ہیں کہ نہیں جا پاتے. لیکن جب یہ شیخ رشید صاحب چھٹی پر اب جانے کی ان کی خبریں آئی تھیں تو مجھے یاد آ گیا کہ شیخ رشید صاحب 1998 میں وہ جو 28 مئی کے ایٹمی دھماکے تھے تو اس وقت بھی شیخ رشید صاحب چھٹی پر چلے گئے تھے. جیسے ہی نواز شریف چائنا میں تھے, انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو جب نواز شریف نے یہاں آ کر ملاقاتیں کی, فیصلہ کیا کہ جی ہم بھی ایٹمی دھماکہ کریں گے, انڈیا کے جواب میں ایٹمی دھماکے کریں گے, تو وہ پھر شیخ رشید صاحب چلے گئے تھے دبئی دوڑ کے لگا کے. وہ خود کہتے ہیں بھاگ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے مطلب میں تو بھائی دیکھیں نا کوئی پٹاخا وٹاخا بج جائے, کوئی بم پھٹ جائے, اور پھر میں جینا چاہتا تھا, میں تو ڈر کے بھاگ گیا تھا. تو شیخ رشید صاحب تب بھی بھاگ گئے تھے, یہاں سے نکل گئے تھے. اور اب بھی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کی چھٹی کو اس طرح لیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں, اور جب یہ نئے جو تبادلے شبادلے جب ہوں گے, ان پر پورا عمل فائنلائز عمل ہو جائے گا, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, جس نے جہاں جا کر بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے, تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو اندازہ ہوگا کہ اب معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر واپس آ جائیں گے. یا ممکن ہے کہ شیخ صاحب واقعی میچ دیکھ کے واپس آ جائیں, لیکن جس طرح شیخ رشید صاحب ان حالات سے لا تعلق ہیں, صرف یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ جمعے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر ان سے جب بھی سوال ہوا انہوں نے کہا فواد چودھری سے پوچھ لے, پھر انہوں نے کہا کہ جی پرویز خٹک سے پوچھ لے, پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ میری وزارت نہیں ہے کہ میں اس وزارت کے متعلق جواب دوں. تو لیکن اب ان کی وزارت میں بھی معاملہ آن پڑا ہوا ہے. وہ تو وزارت دفاع کا معاملہ تھا, وہ حکومت پاکستان کے ترجمان کا معاملہ تھا, لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے, یہ جو ٹی ایل پی کے دھرنے ہیں, جس طرح امن و امان کی صورتحال پاکستان میں جا رہی ہے, اب یہ معاملہ شیخ رشید کی وزارت میں براہ راست آ چکا ہوا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کو ظاہر ہے شیخ رشید صاحب جن کے ساتھ دھرنوں میں سپورٹ کرتے رہے, تو شیخ رشید صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی, کل جمعہ ہے اور جمعے کو نماز کے بعد اگر جس طرح پچھلی بار ہوا تھا ملک گیر انہوں نے دھرنے دے دیے تھے اور پورا ملک بند کر دیا گیا تھا, پورے ملک کی مین شاہراہیں اور موٹر ویز سارا کچھ بند ہو گیا تھا, تو اس طرح نہ ہو جائے. تمام کے بڑے شہر جو ہیں ان کے مرکزی جو شاہراہوں پر دھرنا ہو گیا تھا, تمام جو قومی شاہراہیں ہیں, چاہے موٹر ویز, نیشنل ہائی وے, جی ٹی روڈ, اور یعنی کراچی کو اسلام آباد سے ملانے والی, کراچی کو لاہور سے ملانے والی, لاہور کو اسلام آباد سے ملانے والی, پشاور کو اسلام آباد سے ملانے والی, پورے ملک کو, کوئٹہ کو پورے ملک سے ملانے والی ساری کی ساری شاہراہیں انہوں نے بند کر دی تھی. تو کل جمعہ ہے, تو جمعے کو دوبارہ یہ آ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ سعد رضوی صاحب کے معاملے میں ان کی عدالتوں سے ضمانت بھی ہو جاتی ہے, عدالت کا حکم بھی آ جاتا ہے, تو حکومت دوبارہ ان کو جو ہے وہ کسی اور معاملے میں نظر بند کر دیتی ہے, یا جو کمٹمنٹس حکومت نے کی تھی وہ کمٹمنٹس حکومت نے پوری نہیں کیا, مس ہینڈل کیا. ظاہر ہے اس معاملے میں یہ جو معاملہ ہے کسی ایک فریق کو اس میں آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, دونوں طرف کا معاملات ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو صورتحال بن رہی ہے نا, وہ حکومت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی سے تنگ اپوزیشن, عوام کو لیڈ کرنے اپوزیشن نکلی ہوئی ہے, اور یہاں پر یہ معاملہ الگ سے, تو ادھر اپوزیشن کی تحریک ہے, ادھر تحریک عدم اعتماد کی باتیں چل رہی ہیں, اور ادھر وہ معاملات جو تناؤ کی کیفیت ہے وہ الگ سے اس کے اثرات آنے ہیں, اور ادھر ٹی ایل پی سڑکوں پر آ چکی ہوئی ہے. تو دوبارہ حکومت ایک نئی مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.